خارجیوں کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ اسے کافر اور مشرک سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ بلا وجہ مسلمانوں کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں اور ان پر کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ لہذا تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 45 پر وہ حدیث لکھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں ہوا آئے گی اور روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ تو اب یہ جو ہے یہ کہتے ہیں تقویۃ الایمان کے اندر جو اس کا مصنف ہے وہ کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے موافق ہوا، یعنی وہ ہوا چل گئی اور کوئی بھی مسلمان روئے زمین پر نہیں رہا، اور اسے یہ نہیں پتا کہ یہ کہہ کر وہ خود بھی کافر ہو گیا۔ لہٰذا اب بات ہو رہی ہے قرب قیامت کی کہ قیامت کے قریب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا آئے گی، ایسی ہوا چلے گی کہ کوئی بھی مسلمان روئے زمین پر نہیں رہے گا اس وقت۔ تو لہٰذا یہ اس وقت کی بات جو ہے یہ اب فٹ کر رہا ہے، اس کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان اب دنیا پہ نہیں ہے، تو اس طرح کا معاملہ جو ہے یہ بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھو کہ ان کے مذہب میں کس قدر معاذ اللہ مسلمانوں پر فتوے لگتے ہیں اور یہ کتنا ظلم کرتے ہیں مسلمانوں پر، اور یہی وہ پرانی جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے، آج وہ کتابیں جو ہیں نئی نئی چھپ کر آگے ان کے مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہیں، اور اس طرح معاذ اللہ مسلمانوں کو یہ مشرک سمجھتے ہیں۔ اب دیکھو نا، سنی یا رسول اللہ کہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہیں، تو لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہو گئے ہیں۔ یہ وہی ان کی جو پرانا طریقہ ہے ان کا، اسی طریقے کو آج تک انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اور معاذ اللہ مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں۔ اب یہ بیان کیوں کرنا مقصد ہے؟ یہ مقصد ہے، اس بیان کرنا مقصد یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے لوگ جو مسلمانوں کو معاذ اللہ کافر مشرک کہتے ہیں، تو مسلمانوں کو بتایا جائے، یہ جو سنی سادہ لوگ ہیں ان کو بتایا جائے کہ ان لوگوں کے عقائد باطلہ ہیں، اور وہ دین جو ہے اس کو معاذ اللہ اس یعنی طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے طریقے کے مطابق کوئی بھی بندہ مسلمان نہیں رہتا، سارے مشرک ہوتے ہیں۔ جو ان کے مذہب پر ہو اسے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یعنی وہ اگر وہ یعنی یا رسول اللہ نہ کہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہ مانے، اس طرح کے بہت سارے مسائل جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مردہ مانے، ان کے نزدیک جس طرح ان کا عقیدہ ہے اس طرح مانے گا تو اس کو پھر مسلمان کہیں گے، اور باقی جو اس طرح مانے گا اس کو معاذ اللہ کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ کہ جو بندہ کہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر بھی ہیں اللہ کی عطا سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سنتے بھی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے دیتے بھی ہیں، تو یہ جو عقیدہ رکھے گا اس کو معاذ اللہ وہ کافر اور مشرک سمجھتے ہیں۔ اب بتانا یہ مقصد ہے کہ جو سادہ لوگ ہیں ان کو پتہ چلے کہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور ان کے پاس بیٹھنے سے یہ عقیدہ، یہ ایمان جو ہے یہ خراب ہوتا ہے۔ جب ایمان نہیں رہے گا تو پھر باقی رہ کیا جائے گا، کیونکہ سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ تو اس لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعظیم جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کے مذہب میں ہی ہے۔ اس کے علاوہ بندہ جو بھی کرتا رہے اہل سنت سے اگر بال برابر بھی ہٹ گیا تو اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اب دیکھو ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی تو کلمہ گو ہیں، وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی تو ہم جیسے ہیں، لہذا اس طرح نہیں۔ اب دیکھو کہ وہ یہودیوں نصرانیوں کے بھی تو بہت بڑے بڑے عالم ہیں، تو پھر ان کو بھی مانو۔ تو لہذا یہ بات اہل سنت و جماعت ذہن میں رکھو کہ عالم ہونا اور بہت بڑا جو ہے اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہنا اور اپنے آپ کو اتنے بڑے لیول پہ سمجھنا اور یعنی عالم ہونے کا دعویٰ کرنا، اپنے آپ کو بہت بڑا کہنا، یہ سب کچھ الگ ہے۔ بندے کو جب ایمان نصیب نہ ہو، ایمان بندے میں نہ ہو، تو وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی ہے بڑا عالم کہے، مفتی کہے، وہ اس کی عالم ہونا، مفتی ہونا قابل قبول نہیں۔ نہ ہی شریعت نے کہا ہے کہ اس کو عالم مانا جائے اور نہ ہی مفتی مانا جائے۔ اب دیکھو بندہ تارک دنیا ہو جائے، عالم ہو جائے، مفتی ہو جائے، حافظ ہو جائے، قاری ہو جائے، جو مرضی ہے ہو جائے، جب تک ایمان نہیں اس وقت تک وہ کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال ہمارے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے بھی مولوی ہیں، تو پھر مولویوں میں اب کے فرق ہے، عقیدہ دیکھا جائے گا کہ عقیدہ کس کا صحیح ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہو تو اس عالم کو بھی سلام کرے، مفتی کو بھی سلام کرے، اور یہ بحمد اللہ تعالی
جو 100% صحیح عقیدہ ہے یہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ تو اس لحاظ سے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، سادہ لوگ جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک جیسے کبھی بھی نہیں ہو سکتے، ہر زمانہ میں کوئی بھی ایک جیسا یعنی عقیدہ نہیں رہا، اور عقیدہ وہی ہے جو بحمد اللہ تعالی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے، ان کے عقائد پہ جو صحیح اترتے ہیں اور ان کے عقائد کے عین مطابق جن کے عقائد ہیں وہ بحمد اللہ تعالی اہل سنت و جماعت ہیں۔ اب دیکھو کہ اضاء الحق صفحہ نمبر 35 اور 36 میں ہے، وہ انہوں نے ثابت کیا کہ اللہ کے لیے مکان جیت جو ثابت نہیں کرتا، یعنی کہتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مکان اور جیت نہیں ہے، تو لہذا کہتے ہیں کہ وہ گمراہ اور بدعتی ہیں۔ حالانکہ در مختار اور عالمگیری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مکان ثابت کرے وہ بندہ کافر ہے۔ تو تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 60 میں یہ حدیث ہے، ارأیت لو مررت بقبر اکنت تسجد لہ، نقل کر کے ترجمہ کیا کہ بھلا خیال تو کر جو تو گزرے میری قبر پر کیا سجدہ کرے تو اس کو۔ تو اس کے بعد فعل لکھ کر یہ فائدہ جڑ دیا، یعنی میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے اجسام کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں۔ تو اسی تقویۃ الایمان صفحہ